اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے انٹر کا امتحان پاس کیا، میری ماں نے میری شادی کرنے کا شور مچا دیا۔ فٹ سے رشتے کروانے والی آنٹی کو بلایا اور یہ نیک کام اس کے ذمہ لگا دیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھنے ہمارے گھر بیٹھا ہوتا تھا، خوب کھاتا پیتا اور جاتے ہوئے یہ کہہ کر چلا جاتا کہ لڑکی کی عمر ابھی کم ہے، اس کو تو کام کرنے اور گھرداری کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہوتی تھی، کیونکہ میں بامشکل 17-18 سال کی تھی۔ امی نے تو مجھے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا، لیکن اب ایک دم شادی جیسی بڑی ذمہ داری ڈالنا چاہتی تھی۔ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے رشتے والی آنٹی پر تھا، جو نہ جانے کہاں کہاں سے فضول قسم کے لوگوں کو میرا رشتہ دکھانے ہمارے گھر لے آتی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب ڈٹ کر کھانا کھاتی اور واپسی پر امی سے کہتی کہ بہن پریشان نہ ہو، اگلی بار بیٹی کے لیے اس سے بھی اچھا رشتہ لے کر آؤں گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کو بھی مفت کھانے پینے کا طریقہ مل گیا تھا، اس لیے جاہل اور فضول لڑکوں کے رشتے لے کر آتی تھی تاکہ نہ کہیں بات پکی ہو، نہ اس کے کھانے پینے کا سلسلہ رکے۔ حالانکہ اس کو اچھی طرح پتہ تھا کہ میں خوبصورت، کم عمر، تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی ہوں۔ ہمارا اپنا بھینسوں کا باڑا تھا اور اکثر شام کے وقت میں خود بالٹی لے کر دودھ نکالنے جاتی تھی، اور میں شوق سے ایسا کرتی تھی۔ وہ گرمیوں کی ایک ابر آلود شام تھی، بادلوں اور تیز ہوا نے موسم خوشگوار کر دیا تھا۔ شام کے 4 بجے میں دودھ سے بھری بالٹی ہاتھ میں پکڑے باڑے سے گھر آئی تو صحن مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ کوئی 4 خواتین، 2 مرد اور ساتھ 4-5 بچے بھی تھے، جن کو لیڈ کرنے والی آنٹی یعنی رشتے والی آنٹی بھی ساتھ تھی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ آج کا خوبصورت موسم ان لوگوں کے لیے کھانے بنانے اور ان کے منہ میں ٹھونسنے کی نظر ہو جائے گا، اور جاتے ہوئے پھر یہ لوگ کوئی دل جلانے والی بات کر کے مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جائیں گے۔ سب سے سلام لے کر میں کچن میں جانے لگی تو رشتے والی آنٹی، جس کا نام آنٹی صفیہ تھا، پیچھے سے آواز دے کر بولی، سعدیہ بیٹی، کھانے کا بندوبست بعد میں کرنا، پہلے اپنے ہاتھوں سے زبردست سی چائے بنا کر مہمانوں کو پلاؤ کہ ہمیشہ تم کو یاد رکھیں۔ آنٹی صفیہ کی بات سن کر میرا دماغ ہی گھوم گیا، لیکن میں سر ہلا کر کچن میں چلی آئی اور چولہے پر چائے رکھ کر کھڑکی سے مہمانوں کا جائزہ لینے لگی۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اب امی بھی رشتے والی آنٹی صفیہ کی چالاکیوں سے تنگ آ چکی تھی اور جان چھڑانا چاہتی تھی۔ انہی خیالوں میں گم میں نے دودھ میں چائے کی پتی کی جگہ سبز چائے ڈال دی۔ جب احساس ہوا تو میں پریشان ہو گئی، لیکن خیر، میں نے سوچا جو ہوگا اب دیکھا جائے گا۔ چائے کا ذائقہ تو اچھا تھا، لیکن اس کا رنگ سبزی مائل ہو گیا تھا۔ میں نے ٹرے میں چائے والے کپ رکھے اور ساتھ 4 طرح کے بسکٹ سجا کر پیش کر دیے، اور مہمانوں کی فرمائش پر پاس ہی بیٹھ کر ان کے عجیب عجیب سوالوں کے جواب دینے لگی۔ جب سب لوگ چائے پی چکے تو آنٹی صفیہ نے بلند آواز میں کہا، سعدیہ بیٹی، چائے تو اچھی تھی، لیکن یہ اس کا رنگ کیوں سبز تھا؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ آنٹی، جب میں باڑے میں بھینس کا دودھ نکال رہی تھی تو ایک بھینس نے دودھ کی بالٹی میں گوبر کر دیا تھا، اسی لیے چائے کا رنگ سبز تھا۔ سب لوگ الٹیاں کرنے لگے اور فوراً اٹھ کر واپس بھاگ گئے۔ میں اور امی ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گری جا رہی تھیں۔ اس دن کے بعد نہ تو گھر میں آنٹی صفیہ آئی، نہ ہی کوئی فضول رشتہ، اور میں نے امی کی اجازت سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی داخلہ لے لیا۔ پیارے ناظرین، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔